السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج درس کے اندر بیان کیا جائے گا کہ نماز کے کیا شرائط ہیں، تو چند شرائط کو انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا شرط آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بدن کو پاک رکھے۔ بدن پاک رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو آدمی اپنے بدن کو پاک نہیں رکھ سکتا ہے یا جو آدمی اپنے بدن کو پاک نہیں رکھتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جو وضو کیے بغیر نماز پڑھے۔ لہذا وضو کیے بغیر نماز جو بھی شخص پڑھتا ہے تو ایسے شخص کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اگر آدمی کو جنابت وغیرہ لاحق ہو گئی ہے تو لہذا ایسی حالت میں غسل جنابت وغیرہ کرنا چاہیے۔ اگر غسل وغیرہ کی ضرورت ہے تو آدمی کو غسل ضرور کرنا چاہیے۔ وضو اگر ضرورت ہے تو وضو کرنا چاہیے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، دونوں حالتوں میں آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ آدمی نماز کے لیے وضو نہیں کرے گا، اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا۔ حدث اکبر مثال کے طور پر جس کے لیے غسل کی ضرورت ہو، اور حدث اصغر جس کے لیے وضو کی ضرورت ہو۔ لہذا جب آدمی کو وضو کی ضرورت ہو تو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر آدمی کو وضو کی ضرورت نہیں بلکہ غسل کی ضرورت ہے تو لہذا آدمی کو غسل کرنا پڑے گا، تبھی آدمی کی نماز قبول ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین اگر کوئی انسان حدث اکبر یا حدث اصغر کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت سے لوگوں کو مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کسی کو مزی ودی کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو پیشاب وغیرہ کا آ جانا، بار بار ٹپکے آ جانا، لہذا بوند بوند پیشاب کا آ جانا، یہ بسا اوقات بعض لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مزی ودی آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چیز کی شکایت ہے، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے آلہ تناسل کو دھو لو اور پھر وضو کر لو نماز کے لیے۔ تو لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر آلہ تناسل کو آدمی دھو لے گا تو آدمی کے لیے انشاءاللہ کافی وافی ہو جائے گا۔ تو بدن کی پاکی ہر حال میں آدمی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے کی پاکی بھی آدمی کے لیے ضروری ہے، کپڑے بھی پاک رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جس آدمی کے کپڑے پاک نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو مبرہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گندے اور غلیظ ناپاک کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، یہاں چلتے چلتے یہ بات بتلا دوں کہ اگر کسی آدمی کو سمجھو کہ کسی آدمی نے ایک کپڑا پہن کر کے اپنی بیوی سے جمع کیا، تو لہذا کیا اس کپڑے میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ملا کرتے تھے۔ اگر اس میں گندگی لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھو لیتے، اگر گندگی نہیں لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر منی لگ گیا تھا، لہذا ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کھرچ کر اس کپڑے کو صاف کیا، پھر اس کپڑے کو میں نے دھو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر مکمل آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ یہ ابھی دھویا ہوا ہے، جو ابھی گندگی سے اس کو پاک کیا گیا ہے۔ تو علماء نے بیان کیا ہے کپڑے کی پاکی ہر حال میں ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر کپڑا پاک نہیں ہے تو کپڑے کو پاک کرنا ہر حال میں ضروری ہے، تبھی آدمی کی نماز قبول ہوگی۔ لہذا ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ گندا کپڑا، تو گندے کپڑے میں آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے اگر آدمی کے پاس کوئی دوسرا اچھا کپڑا ہے تو، کیونکہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو گندا رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، اپنے آپ کو پاک صاف ہی رکھو کیونکہ اسلام کا جو مذہب ہے پاک صاف ہی مذہب ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، جگہ کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے، جگہ بھی پاک رہنا ضروری ہے۔ جب آدمی جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک نہیں ہے
تو لہذا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی مسجدوں کو پاک صاف رکھو، اپنی مسجدوں کو خوشبو سے معطر رکھو۔ اسی کے ساتھ ساتھ بخاری کی روایت میں ہے، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، تبھی ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام نے روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دیکھو روکو نہیں، اس کو پیشاب مکمل کرنے دو۔ پھر وہ آدمی مکمل جب پیشاب کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک بالٹی پانی لے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی کے حکم سے لایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشاب پر پانی بہانے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں گندگی نہیں کی جاتی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں پر گندگی ہو، جہاں پیشاب اور پاخانہ وغیرہ آدمی کرتا ہے، جو جگہ پاک نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یا قرآن مجید تلاوت کرنے کی جگہ ہے، یہاں گندگی نہیں کی جاتی، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، سطر کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ سطر جو آدمی نہیں چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ مرد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سطر مقرر کیا ہے وہ سطر چھپانا ہر حال میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے جو اللہ رب العالمین نے سطر مقرر کیا ہے وہ بھی چھپانا ہر مسلمان عورت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ مرد کے لیے جو سطر ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے 2 گھٹنوں اور ناف کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ مرد کا سطر ہے، بین الرکبتین والسرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ تو لہذا اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کپڑے میں نماز نہ پڑھو جس کپڑے میں تم اپنے کندھوں کو نہ ڈھانکے رکھو۔ تو اس سے علماء نے بیان کیا ہے کہ سطر کو چھپانا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کندھوں کو بھی چھپانا نہایت ہی ضروری ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے سطر کو چھپائے بغیر نماز نہ پڑھو۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس کافی زیادہ قلت ہے، مثال کے طور پر سمجھے کہ بسا اوقات بعض جیلوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو صرف ایک پیجامہ دیا جاتا ہے، ایک پینٹ دیا جاتا ہے پہننے کے لیے، اب وہ مجبور آدمی ہے، ٹھنڈ سے وہ آدمی سکڑ رہا ہے، ایسی حالت میں اس کو بطور سزا اس کو کوئی کپڑا وغیرہ نہیں دیا جاتا ہے، نہ اوڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، نہ پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، اور ایسی حالت میں اس کو نماز کا وقت مل گیا تو ایسی حالت میں آدمی بغیر سطر کے بھی نماز پڑھ لے گا، کیونکہ نماز فرض ہے، سطر سے بھی زیادہ نماز اللہ رب العالمین نے فرض کر رکھا ہے۔ لہذا لیکن آدمی کے پاس اگر اتنا کپڑا میسر ہے جس سے وہ اپنے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپا سکتا ہے تو ضرور چھپائے، اگر اس سے زیادہ کپڑا ہے تو اپنے کاندھے کو بھی ضرور چھپا لے، اپنے ناف سے لے کر کے اپنے گھٹنے تک اور اپنے کاندھے کو بھی ضرور چھپا لے۔ اسی طریقے سے عورت کا جو معاملہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عورت کو 3 کپڑوں میں نماز پڑھنا پڑے گا، عورت کو 3 کپڑے میں نماز پڑھنا پڑے گا۔ 3 کپڑوں کے بغیر اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ 2 کپڑا پہننا نہایت ہی ضروری ہے، ایک تو پورے بدن کے لیے اور ایک اوڑھنی کے لیے۔ لہذا 3 کپڑے کا جو معاملہ ہے، 3 کپڑا وہ یہ ہے کہ پہلے عورت کیا ہے اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے جیسے کرتا پہنتے ہیں، اور بعض عورتیں کرتا پہنتی ہیں، کرتی وغیرہ پہنتی ہیں، تو لہذا ایک تو کرتی پہنے گی، دوسرا شلوار پہنے گی، پینٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ازار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ، اور تیسرا کیا ہے اوڑھنی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بالغہ عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جو عورت اوڑھنی کے بغیر نماز پڑھ لیتی ہے۔ معلوم کیا ہوا، اوڑھنی کے بغیر بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت نماز پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجبور لوگوں کو معافی دیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 یہ ہے کہ سدل نہ کرے، سدل نہ کرے، نہ عورت کرے نہ مرد کرے۔ سدل کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سدل میں اپنے نماز کو نہ پڑھو۔ سدل یہ ہے کہ آدمی جب کوئی چیز اوڑھے رکھے اپنے جسم پر، مثال کے طور پر کیا ہے، کوئی بڑا سا کمبل، کوئی بڑا سا لحاف، کوئی بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑھے رکھے اور وہ اوڑھا ہوا چادر یوں اس طریقے سے ڈھانپے رکھے اور اس میں نماز پڑھے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس طریقے سے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سدل یہی ہے کہ آدمی
اس طریقے سے کپڑے کو اوڑھے کہ اس کا کپڑا زمین پر لگ رہا ہو، اس کا کپڑا زمین پر لگ رہا ہو، تو اس طریقے سے آدمی حالت نماز میں نہیں کر سکتا ہے۔ تو نمبر 6 یہ ہے کہ اشتمال سما نہ کرے اور اسبال ازار بھی نہ کرے۔ اشتمال سما سنن ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اشتمال سما کرے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اشتمال سما نہ کرو، الا یہ کہ تم اپنے کپڑے کو اس طریقے سے لپیٹ لو کہ اس کے دونوں کناروں کو اپنے کاندھوں میں ڈال لو۔ اشتمال سما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کپڑے میں اس طریقے سے لپیٹ لے کہ اس کا ہاتھ، اس کا دونوں ہاتھ نکلنا اس کا مشکل ہو جائے، اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے لپیٹ لے۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چادر میں اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹھنڈک کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو اس طریقے سے لپیٹ لیتے ہیں کہ ان کو ہاتھوں کا نکالنا، ہل ڈل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اس طریقے سے لپیٹ کر نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس وقت جب آدمی دونوں مخالف کناروں کو آدمی جب کاندھے میں ڈال دے گا، کپڑے کے دونوں کناروں کو، مثال کے طور پر سمجھیے کہ یہ کپڑے ہیں، یہ کپڑا ہے، کپڑا کا 4 کنارہ ہے، یہ کنارہ، یہ کنارہ، یہ ایک کنارہ۔ تو آدمی اگر اپنے کپڑے کے اس کنارے کو اور اس کنارے کو، مخالف کنارے کو آدمی، دونوں کناروں کو آدمی اگر اپنے کاندھے میں ڈال لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی حالت میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسبال ازار، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، اس سلسلے میں ایک روایت ہے، مشہور روایت ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو اسبال ازار بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ گرچہ اس حدیث کے بارے میں علماء نے کچھ بحثیں بھی کی ہیں، جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور اس طریقے سے بعض علماء نے بعض باتیں بیان کی ہے۔ اسبال ازار کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں مختلف علماء نے مختلف باتیں کی ہے، یہ حدیث مختلف فی بھی ہے، تو لہذا اسبال ازار آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے اللہ رب العالمین اسبال ازار کرنے والوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین بدبخت ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن رب العالمین نہ گفتگو فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک آدمی شامل فرمایا، اس آدمی کو جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ تکبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے نمبر 7 یہ ہے کہ کپڑے اور بالوں کو بھی نہ سمیٹے۔ نماز کے لیے بھی بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کپڑوں کو سمیٹتے ہیں، اپنے کوئی آستین سمیٹتا ہے، کوئی پینٹ سمیٹتا ہے، کوئی کچھ اور سمیٹتا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ بھی نہیں سمیٹنا چاہیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں میں سجدہ کروں اور اپنے کپڑوں کو اور اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے نیچے رقم تراز ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے نماز میں یا نماز کے لیے جو آدمی کپڑوں کو سمیٹتا ہے، فلا خیر فی، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز کے اندر اپنے بالوں کو سمیٹے، نماز کے اندر اپنے کپڑوں کو سمیٹے، تو اس سلسلے میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حدیث کی کتاب کے اندر اس بات کو نقل کیا اور باب باندھا ہے اس بات کا بیان کہ جو آدمی اپنے کپڑوں کو اور اپنے بال کو حالت نماز میں سمیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ڈانٹ پلائی ہے۔ تو لہذا آدمی کو نہ اپنے بال سمیٹنا چاہیے، نہ اپنے کپڑے سمیٹنا چاہیے، خصوصی طور پر حالت نماز میں بالکل ہی منع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور وہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں میں سجدہ کروں
اور نہ کپڑوں کو سمیٹوں اور نہ بال کو سمیٹوں. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے نہ نماز کے لیے سمیٹنا چاہیے نہ نماز میں سمیٹنا چاہیے. نماز میں تو بالکل ہی نہیں سمیٹنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. جو آدمی نماز کے لیے سمیٹتا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اس کے اندر کوئی خیر نہیں, کوئی بھلائی نہیں ہے. اسی طریقے سے نمبر 8 یہ ہے کہ حرمت والے لباس کو پہن کر ہرگز نماز نہ پڑھے. حرمت والے لباس کو پہن کر ہرگز نماز پڑھے. جیسے کوئی کپڑا ہے جو چوری کا کپڑا ہے, لہذا اس کپڑے میں کوئی آدمی نماز نہ پڑھے. چھینا ہوا کپڑا ہے, ڈکیتی کیا ہوا کپڑا ہے, اس کپڑے میں ہرگز کوئی آدمی نماز نہ پڑھے. اسی طریقے سے ریشم کا کپڑا ہے, اس کپڑے میں بھی نہ پڑھے. اس طریقے سے شہرت کا کپڑا ہے, اس کپڑے میں بھی نماز نہ پڑھے. اسی طریقے سے بہت سے کپڑے مشابہت والے کپڑے ہیں, مشابہت والا ہندو کافروں اور نصرانیوں یہودیوں وغیرہ دیگر قوموں کی مشابہت والے لباس ہیں, اس میں بھی ہرگز نماز نہ پڑھے. اسی طریقے سے عورتوں مردوں والا مشابہت والا کپڑا ہے تو وہ بھی کپڑے ہرگز نہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کپڑوں سے منع فرما دیا ہے ان کپڑوں کو ہرگز آدمی استعمال میں نہ کرے. چوری والا کپڑا, لہذا چوری والا کپڑا بالکل نہیں پہننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق, اللہ کی لعنت ہے چوری کرنے والے پر. جو انڈا بھی چوری کرتا ہے تو اس کا بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت قرار دی ہے, تو لہذا اسی علماء نے سختی سے منع کیا ہے. اسی طریقے سے چھینا ہوا کپڑا, علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے, اجماع نقل کیا ہے کہ جو آدمی چھینے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھتا ہے, جو کہ آدمی چھینا ہوا ہے, غصب کیا ہوا ہے, ہڑپا ہوا ہے, تو لہذا وہ کپڑے میں اس کے لیے نماز درست نہیں. اسی طریقے سے ریشم کا کپڑا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ریشم کا کپڑا دنیا کے اندر پہنتا ہے آخرت میں اس کے لیے ریشم کا کپڑا نہیں ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ریشم کا کپڑا یہ کافروں کے لیے, ہمارے لیے آخرت میں ریشم کا کپڑا ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ سونا اور ریشم کا کپڑا لے کر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو, میری امت کے مردوں پر رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے, تو ریشم کا کپڑا ہرگز پہننے کی اجازت نہیں. اسی طریقے سے شہرت والا کپڑا, عبداللہ بن عمر کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان دنیا کے اندر شہرت والا لباس پہنتا ہے, ایسا لباس جس سے لوگ التفات ہوتے ہوں, جس کے لوگ ان کے جانب ملتفت ہوتے ہوں, گرویدہ بنتے ہوں, اس کو دیکھنے کی چاہت رکھتے ہوں, ایسا لباس جو لوگوں کو کھینچنے والا, اٹریکٹ کرنے والا کپڑا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی ایسا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھتا ہے, پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی ایسا کپڑا پہنے گا قیامت کے دن رب العالمین ایسے انسان کو ذلت والا لباس پہنائے گا, اور ایسے لوگوں کے نماز کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا, جیسا کہ علماء نے بیان کسی طریقے سے مشابہت والے کپڑوں کے بارے میں ہے. اسی طریقے سے نمبر 9 یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. نماز کے لیے شرط ہے کہ قبلہ رخ ہو, الا یہ کہ خوف ہو یا سوار ہو. اگر کوئی آدمی عام حالات میں ہے, چاہے پہاڑ میں ہے, چاہے سمندر میں ہے, چاہے زمین میں ہے یا کسی اور جگہ میں ہے, چاہے چاند پر ہی کیوں نہ ہو, لہذا اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ قبلہ کا سمت کدھر ہے, قبلہ کدھر ہے, تو لہذا اس طرف ہو کر کے آدمی کو نماز پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے. انس بن مالک وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے, بہت اندھیرا چھا گیا تھا, لہذا ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قبلہ کدھر ہے. بالآخر ہم نے اندازے کے مطابق نماز پڑھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہم نے ایسی نماز پڑھ لی, ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ رب العالمین ہی ہے, لہذا تمہاری نماز مکمل ہو گئی. اسی طریقے سے کیا ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 مرتبہ اس بات کا حکم دیا ہے, 3 مرتبہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم مسجد حرام کو اپنا قبلہ بناؤ, تم مسجد حرام کو اپنا قبلہ بناؤ. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ قبلہ مسجد حرام ہی کو بنایا جائے, لیکن 2 حالتوں میں معافی ہے, 2 حالتوں میں معافی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے اگر خوف کا ماحول ہے تو اسی حالت میں تم پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر تم سوار ہو کر کے یا دوڑتے ہوئے تم نماز پڑھ لو, تم پر کوئی مشکل نہیں, تم پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان فرماتے ہیں, امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, شاید انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو نقل کیا, یہ نافع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی خوف ہے,
शिद्दत वाला खौफ है, वो खड़े होकर के एक जगह नमाज टिक करके नमाज नहीं पढ़ सकता, तो उस आदमी के लिए इजाज़त है कि वो सवारी पर नमाज पढ़ ले, या पैदल चलते हुए नमाज पढ़ ले, दौड़ते हुए नमाज पढ़ ले, चाहे उसका रुख जिधर भी हो, चाहे उसका रुख जिधर भी हो, किबले के जानिब हो या किसी और जानिब हो। या इसी तरीके से सवार पर कोई आदमी सवारी पर सवार है तो वो आदमी कैसा नमाज पढ़े, उसके बारे में भी हुज़ैफा और दीगर और बहुत से सहाबा किराम से मरवियात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये हुआ करता था कि आप वसल्लम सवारी पर नमाज पढ़ते और इस बात की परवाह नहीं करते कि वो सवार किधर जा रहा है और उसका रुख किधर है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाजों का खुसूसी तौर पर पढ़ने का एहतमाम फरमाया करते थे हालत सफ़र में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को किबले के जानिब रुख कर दिया करते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते, फिर उसके बाद जानवर जिधर भी हो जाता, किधर भी वो रुख कर लेता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवाह नहीं करते। इसलिए उलमा ने बयान किया है खौफ का माहौल है, फिर भी आदमी को चाहिए कि जब रकात बांधे, तकबीर तहरीमा बांधे, तो आदमी को चाहिए कि पहले वो किबले के जानिब हो जाए, उसके बाद फिर इधर उधर हो जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस तरीके से सवारी में है तो आदमी सवारी में भी रकात जब बांधेगा तो किबले के जानिब रुख करके बांधेगा अगर आदमी को किबला मालूम है, फिर उसके बाद जिधर भी सवार हो जाए कोई मुश्किल बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी तरीके से नंबर 10 ये है कि कब्रों की जानिब रुख करके नमाज पढ़ना हराम है। कब्रों की जानिब रुख करके नमाज पढ़ना हराम है। अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हरगिज ला तुसल्लू इलल क़ुबूर, कब्रों की जानिब रुख करके नमाज न पढ़ो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया है। इसलिए उलमा ने बयान किया है कि कब्रों की जानिब अगर रुख करके कोई इंसान नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उल्टा वो गुनहगार होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गुनहगार लोगों में शुमार होता है। और इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम की भी रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई कि कब्रों को कोई इंसान मस्जिद बना ले, सजदा करने की जगह बना ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई और फरमाया कि तुम हरगिज कब्रों को सजदगाह ना बनाओ। तो लिहाजा कब्रों की जानिब रुख करके नमाज आदमी को हरगिज नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, उलमा ने इस बात को बयान किया है कि अगर समझिए कि कोई कब्रस्तान है और कब्रस्तान के करीब ही में कोई एक मस्जिद है और मस्जिद की दीवार उसमें लगी हुई है, कब्रस्तान से मुत्तसिल वो मस्जिद नहीं है, कब्रस्तान और मस्जिद एक ही नहीं है, तो लिहाजा आदमी उसके अंदर नमाज पढ़ सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसा कि उलमा वगैरह ने बयान किया है। तो शराइत सलात के हवाले से नंबर 11, नमाज के लिए मुसल्ले का नक्शो निगार वाला और हुर्मत वाला। नक्शो निगार वाले बहुत से लोग मुसल्ला इस्तेमाल करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि नक्शो निगार वाला मुसल्ला क्या है। आज बहुत से मसाजिद के अंदर भी नक्शो निगार वाला मुसल्ला इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि मस्जिद हरम भी बाकी नहीं है, मस्जिद नबवी भी इससे पीछे नहीं है, और इसी तरीके से बहुत से अरब के जो मसाजिद हैं वो तमाम मस्जिदें भी इससे पीछे नहीं, मस्जिद अक्सा भी इससे पीछे नहीं है, बल्कि हर ख़ास व आम तमाम मसाजिद के अंदर ऐसे मुसल्ले इस्तेमाल किए जाते हैं जो नक्शो निगार वाले होते हैं। हालांकि ऐसे मुसल्ले का इस्तेमाल सुन्नत नहीं है। लिहाजा नक्शो निगार वाले मुसल्ले के बारे में सही बुखारी की रिवायत माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में है। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक पर्दा लटका हुआ था। अनस बिन मालिक रावी हदीस हैं, बयान फरमाते हैं कि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर के दरवाजे में एक पर्दा लटका हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उस पर्दे पर बार बार पड़ रही थी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया कि इस पर्दे को मेरे यहाँ से हटा दो, इसलिए कि इस पर नक्शो निगार है, इस पर डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है और इसकी वजह से मुझे मेरी नमाज में खलल होता है। अल्लाह अकबर। सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में अगर खलल हो सकता है तो क्या हमारे नमाजों में खलल नहीं हो सकता? क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े मुत्तकी परहेज़गार हो सकते हैं? एक और हदीस है, हज़रत अबू जहम बिन सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लिबास या एक चादर बतौर तोहफ़ा दिया, उसमें कुछ डिज़ाइन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कपड़ा पहन करके या ओढ़ करके नमाज अदा की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के फ़ौरन बाद उस लिबास को या उस चादर को उतारा और एक सहाबी रसूल के हाथों में दिया और कहा कि जाओ इसको अबू जहम को वापस करो और कहना कि मुझे सिंपल ऐसे कपड़ा मुझे दे जिसमें डिजाइनिंग हरगिज ना हो। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि नापसंद फरमाया है ऐसे मुसल्ले पर नमाज पढ़ना या ऐसे चीज
کو لے کر کے نماز پڑھنا یا ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھنا جس میں نقش و نگار ہو. اگر آپ کے گھر میں تصاویر ہیں تو لہذا ایسی جگہ میں آپ کو نماز پڑھنا نہیں چاہیے. اسی جگہ میں آپ کے گھر کے آگے پیچھے کہیں ڈیزائننگ وغیرہ ہے جہاں آپ کی حالت نماز میں نگاہ جا سکتی ہے, تو ایسے چیزوں میں بھی آپ کو, ایسی چیزوں کے سامنے بھی آپ کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کوئی ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہیں جس میں ڈیزائننگ ہے تو ویسا کپڑا بھی آپ کو نہیں پہننا چاہیے. اور اسی طریقے سے حرمت والے لباس کو بھی نہیں پہننا چاہیے, جیسا کہ میں نے پچھلے درس کے اندر میں نے تمام باتوں کو بیان کیا. اور اسی طریقے سے حرمت والا مصلی بھی نہیں رہنا چاہیے. حرمت والا مصلی جیسے چیتے کی کھال آپ استعمال کریں, ریشم کا لباس آپ استعمال کریں, یا سونی اور چاندی سے جس کے اندر دھاگے وغیرہ ہیں ایسے کپڑے وغیرہ استعمال کریں جس کے اوپر آپ نماز پڑھیں, تو لہذا یہ صحیح نہیں ہے. جو حرمت والے لباس ہیں ان تمام حرمت والے لباس کا آپ نماز کے حالت میں آپ استعمال نہیں کر سکتے, نہ بطور مصلی اور نہ ہی بطور لباس آپ استعمال کر سکتے ہیں. مزید باتیں انشاءاللہ لباس کے آداب میں آپ کو مل جائے گی, تمام باتیں جو کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے. اسی طریقے سے نمبر 12, حمام اور جانوروں کے باڑ میں نماز پڑھنا. حمام میں نماز پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الارض کلھا مسجد, کہ پوری کی پوری زمین رب العالمین نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا, الا الحمام والمقبرہ, الا الحمام والمقبرہ, سوائے حمام کے اور سوائے قبرستان کے. لہذا ان دو جگہوں میں نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. حمام میں آدمی کسی بھی حال میں نماز نہیں پڑھ سکتا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. حمام کا مطلب ایسی جگہ جہاں آدمی غسل کرتا ہے. جب غسل خانے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اسی طریقے سے ٹوائلٹ روم میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. غسل خانے میں جب نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پیشاب بھی نہ کرو, پیشاب بھی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حمام میں, لہذا ایسی جگہ میں جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو بالفرض آپ یقیناً کسی بھی حال میں ٹوائلٹ روم میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے جانوروں کے باڑ میں نماز پڑھنے کے بارے میں کیا ہے, اس سلسلے میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جانوروں کے باڑ میں نماز پڑھ لو. مرابض الغنم, جو جانوروں کے باڑ ہیں خصوصاً بکریوں کا جو باڑ ہے اس میں نماز پڑھ لو, لیکن ہاں تم اونٹ کے باڑ میں نماز نہ پڑھنا, اونٹ کے باڑ میں نماز نہ پڑھنا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اونٹ کے باڑ میں نماز نہ پڑھو, اس لیے کہ اونٹ شیطان ہے, اونٹ کے اندر شیطانیت ہے, وہ جب دیکھتا ہے تو کھوپڑی وغیرہ پکڑ لیتا ہے اور لوگوں کو مار ڈالتا ہے, لہذا اس لیے اس کے اندر ہلاکت اور بربادی ہو سکتی ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ کو ایسے جگہ میں نماز نہیں پڑھنا ہے جہاں پر آپ کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ بولیں گے بہت سے گاڑی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, میں بیچ روڈ میں نماز پڑھوں گا, آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. لہذا آپ ایسے جگہ میں نماز پڑھیں جہاں بیل وغیرہ آپ باندھے ہوئے ہیں اور خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ بیل آ کر کے آپ کو مارے گا, تو لہذا آپ کو وہاں پر بھی نماز نہیں پڑھنا ہے. اگر ایسی بکریاں ہیں جو بکریاں مارنے والی ہے لوگوں کو, ایسی بعض بکریاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو مارتی ہیں, ڈرتی نہیں ہیں, لہذا ایسے بکریوں کے سامنے بھی آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے, اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جانوروں کے باڑوں میں بھی جہاں جانور باندھے جاتے ہیں وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن آدمی کی جان کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے, تب آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھنے کی مکمل اجازت دے رکھی ہے. اسی طریقے سے نمبر 13, تنگ اور باریک و شفاف کپڑے میں نماز پڑھنا. تنگ لباس میں نماز پڑھنے کے بارے میں جب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تنگ لباس میں نماز پڑھنے کا آپ کیا کہتے ہیں, جیسے پینٹ وغیرہ, تو انہوں نے کہا جیسے پینٹ وغیرہ کی تم بات کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پینٹ ہی کفار کی مشابہت ہے. علامہ البانی کا فتویٰ کفار کی مشابہت ہے. اور پھر بیان کرتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمومی طور پر جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں ایسے لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا پچھلا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے ایسے کپڑے میں جس میں آپ کا سطر کچھ بھی ظاہر ہو جائے. جو سطر ہے وہ کیا ہے, ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تنگ لباس کے بارے میں, اور سعودی کے بہت سے علماء کرام کی, جیسے علماء کرام کی وہاں کی جو کمیٹی ہے ان کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا تنگ کپڑا پہنتا ہے, ایسا کپڑا تنگ پہنتا ہے جس سے اس کی سطر ظاہر ہو جائے, جیسے مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک, اس کے درمیان کا کوئی بھی سطر اگر ظاہر ہو جائے یا اس کی تمام چیزیں خد و خال جس کو کہتے ہیں, زیبائش وغیرہ تمام چیزیں ظاہر ہو جائے, تو لہذا ایسے کپڑے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. ایسے کپڑے میں نماز بالکل جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے باریک کپڑے میں بھی آپ کو نماز پڑھنا نہیں چاہیے. ایسا کوئی آدمی باریک کپڑا پہنا ہے جس سے اس کا سطر ظاہر ہو جائے, مثال کے طور پر میں ایسا کپڑا پہنوں
میں ایسا کپڑا پہنوں جس میں میرا سطر ظاہر ہو جائے، لیکن ہاں میں نے اگر سطر چھپانے والی کوئی چیز اندر میں کوئی کپڑا پہن رکھا ہے تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی آدمی باریک و شفاف کپڑا پہنا ہے، اس کے اندر کوئی لباس پہنا ہے جس کی وجہ سے اس کا سطر چھپ جاتا ہے، تو لہذا اس کپڑے میں نماز جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا کپڑا پہنتا ہے جس سے اس کے جسم کے آثار وغیرہ جسم وغیرہ نظر آ جاتے ہیں دور سے یا سامنے سے، تو لہذا آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے باریک اور شفاف کپڑے میں نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حرام ہے، بلکہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ سر سے لے کر کے پیر تک ایسے کپڑے کو پہنے جو باریک نہ ہو، شفاف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں جو باریک کپڑا پہننے والی ہوں گی، مٹک کر چلنے والی ہوں گی، ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لہذا باریک اور شفاف کپڑا اگر ایسا ہے جو آپ کے سطر کو ظاہر کر دیتا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ایسے کپڑوں کو بطور نماز میں استعمال کریں۔ اسی طریقے سے نمبر 14، جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھنا۔ جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھنا، جوتوں اور موزوں کے بارے میں مکمل اجازت ہے، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سے مروی ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اور موزے میں نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگ جوتے میں اور موزے میں نماز پڑھو، اس لیے کہ یہودی اور نصارہ جوتے میں اور موزے میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تم ان کی مخالفت کرو۔ لہذا اس سے بات معلوم ہو کہ یہ عظیم سنت ہے، یہ عظیم سنت ہے جوتے میں یا موزے میں نماز پڑھنا۔ آج بہت سے لوگ کیا ہے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جوتا اتار دیتے ہیں۔ بھائی جوتا پہن کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر گندگی نہیں لگی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جان بوجھ کر، میں نماز پڑھانے کے لیے ایک مرتبہ آگے بڑھا تو ایک آدمی نے کہا آپ مولوی صاحب جوتا پہنے میں جوتا اتاریے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جوتے اور موزے میں نماز پڑھو، اس لیے کہ یہودی اور نصارہ جوتے اور موزے میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ان کی مخالفت کرو۔ یہ عظیم سنت ہے، جوتے اور موزے میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو گناہ کا نہیں بلکہ ثواب کا مستحق بنے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ جوتا پہن کر کے، موزہ پہن کر کے، اور جب تم دیکھو جوتے کو الٹ کر کے کہ اس کے اندر گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو اس میں نماز پڑھ لو، مسجد میں نماز پڑھ لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو رگڑ لو یا اس کی صفائی اچھی طریقے سے کر لو، پھر اس کو پہن کر کے تم نماز پڑھ لو۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ میں یہاں قالین وغیرہ لگے ہوئے ہیں میں جوتا پہن کر کے نماز پڑھوں گا، تو لہذا صفائی کی بھی ذمہ داری آپ کی، آپ کو صفائی کرنا پڑے گا، تب آپ مکمل پڑھیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ صاف کر سکتے ہیں مکمل تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی، آپ کو پریشانی ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر پوری گندگی پھیل جائے گی، پریشانیاں ہو جائیں گی، دقت ہو جائے گی۔ لہذا اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ ایسے جگہوں میں مکمل طور پر پڑھیے جہاں پر ایسی گندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ جوتوں اور موزے سمیت مکمل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ یہ سنت والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 15 یہ ہے کہ غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا۔ اگر کوئی ایسی زمین ہے جس زمین کو ہڑپ کر لیا گیا، جیسے کوئی غیر مسلم کی زمین ہے ہڑپ کر کے اس میں مسجد بنا دیا گیا، یا کوئی مسلمان کی زمین ہے جان بوجھ کر کے ہڑپ کر لیا گیا، چھین لیا گیا اور اسے مسجد کی تعمیر کر دی گئی، کیا ایسے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور انہوں نے بہت سے علماء کے باتوں کو نقل کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مکمل طور پر حرام ہے، مکمل طور پر حرام ہے۔ کسی بھی مسلمان کو تکلیف دے کر کے غصب شدہ زمین پر نماز پڑھنا یہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے اور یہ زمینوں میں سب سے محبوب ترین زمین ہے، اور وہ زمین سب سے مبغوض ہو جاتی ہے جو ہڑپ کی ہوئی زمین ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے اوپر قیامت کے دن ایک بار بن جائے گا، ایک وزن بن جائے گا، ایک یہ بن جائے، کیا کہتے ہیں، ایک اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے قیامت کے دن کہ جو کوئی انسان وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی انسان دنیا کے اندر دھوکہ دھڑی کرے گا قیامت کے دن اس کے وزن کو خود ڈھوئے گا، اس کو اپنے ساتھ لائے گا۔ تو لہذا غصب شدہ زمین پر نماز بالکل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مزید ایک بات اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ خوشبو لگا کر جو عورت مسجد کے لیے آتی ہے، جو خوشبو لگا کر جو عورت مسجد کے لیے آتی ہے، لہذا اس کی نماز مسجد کے اندر قبول نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے گھر کو جا کر کے نہا دھو کر کے دوبارہ مسجد نہیں آئے گی، اس وقت تک اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آ کر نماز پڑھتی ہے
اس کی بھی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اگر خوشبو لگائے ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھے. اب اس کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ حرام ہے. تو کوئی بات رہ گئی انشاءاللہ, کوئی بات شاید چھوٹی نہیں ہوگی شرائط نماز کے بارے میں. ایک بھائی نے پچھلے کل یا پرسوں سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا سواری میں آپ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شرائط صلاۃ کے پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا. تو آپ کو فرض نماز پڑھنے کی مکمل اجازت نہیں ہے. کسی بھی حال میں آپ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن ہاں مجبوری ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مجبوری ہے تو انشاءاللہ نماز پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ کی گاڑی ہے, آپ کی بائک ہے, آپ کی کار ہے, آپ چلانے والے ہیں, آپ اس کے آنر ہیں, آپ جہاں چاہیں اس کو روک کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی اور کی گاڑی میں سوار ہیں, جیسے بس میں سوار ہیں, پلین میں سوار ہیں, ٹرین میں سوار ہیں, تو آپ کے لیے ٹرین والا روکے گا نہیں. اگر آپ ٹرین روک کر کے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز بھی چلی جائے گی, آپ کا ٹرین بھی چلا جائے گا, آپ کو پریشانی ہو جائے گی. اس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو لہذا آپ سواری پر صرف اور صرف نفل نماز پڑھ سکتے ہیں, فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. الا یہ کہ مجبوری ہو تو آپ فرض نماز بھی اپنی سواری پر پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین شرائط صلاۃ کے تمام مسائل کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.